ان کی جو منفرد اگر وہ احادیث نکالی جائیں تو وہ منفرد احادیث ایسی ہیں کہ جس میں بڑے فضائل ہیں. ان ابنی ھذا سید، آپ نے کہا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے. ان ابنی ھذا سید، یہ سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بین فئتین مسلمین عظیمتین او کما قال علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب اپنے تمام دیکھنے والے اور سننے والے سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں الاسلام پوڈ کاسٹ کی طرف سے. ہمارے ساتھ آج حافظ محمد قسیم شیخ پوری حفظہ اللہ تعالی موجود ہیں. آج آپ صاحب سے محرم الحرام میں جو واقعات رونما ہوئے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت، یہ معروف ہے کہ ان کی شہادت بھی اس مہینے میں ہوئی. محرم الحرام میں ہونے والے واقعات اسلامی تاریخ کے پس منظر میں جائیں تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کیا گیا. بہت ہی دردناک اور یہ بہت ہی کہ دردناک قسم کا سانحہ پیش آیا. اس بارے میں آپ صاحب سے گفتگو کریں گے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بھی گفتگو ہوگی. یہ معروف ہے کہ ان کی بھی شہادت اسی مہینہ میں ہوئی. السلام علیکم آپ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صاحب سب سے پہلے تو آپ سے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو کی ہوئی، اس میں کہاں تک سچائی پائی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو سجایا اور اس میں ملاقات کا اور سامعین سے گفت و شنید کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی سال کا اس سے آغاز ہوتا ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی یہ ضرورت پیش آئی تھی کہ اسلامی سال جو ہے اس کا آغاز کب سے ہونا چاہیے، تاریخ لکھنی چاہیے اور تاریخ کا اجرا ہونا چاہیے. تو بالاتفاق جو کبار صحابہ تھے ان سے جب آپ نے مشورہ کیا تو یہ مشورہ طے پایا کہ ہجرت سے جو ہے ہم اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں. تو ہجرت چونکہ اس کا پروگرام بنا تھا محرم کے اندر، تو محرم سے پھر اسلامی سال کا آغاز کیا گیا. تو یہ کارنامہ اور اعزاز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آیا اور یہ انہی کے ہاتھوں سے اللہ نے یہ الحمدللہ یہ شرف ان کو بخشا کہ آج تک جو سن چل رہا ہے اس کی ابتدا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ابو لولو فیروز مجوسی کی طرف سے، تو وہ ذوالحجہ کے آخری ایام میں آپ پہ نماز کی حالت میں حملہ کیا گیا. اور اصل میں یہ شہادت بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشین گوئی تھی اور آپ نے اپنی زندگی میں یہ پشین گوئی کی ہوئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سنائی ہوئی تھی. جیسے کہ معروف احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر تھے، یہ بڑی معروف حدیث ہے. تو جبل احد جو ہے وہ ہلا اور جب وہ اس نے حرکت کی جبل احد نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک کو اس کے اوپر مارا، جبل احد کے اوپر. اس کو مارنے کے بعد فرمایا اسبت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اور اس وقت احد کے میدان کی جو بالکل چوٹی ہے اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے ساتھ تینوں ہستیاں موجود تھی. تو آپ نے فرمایا کہ احد کے پہاڑ کو ٹھہر جا، فإنما علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی ہے، و صدیق، ایک تیرے اوپر صدیق ہے، و شہیدان، اور دو تیرے اوپر شہید ہیں. تو ایک شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس حدیث کے اندر بالکل واضح جو ہے وہ خوشخبری ہے اور واضح پشین گوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت عمر کو شہید کیا جائے گا. بلکہ ایک اور معروف روایت ہے، حضرت ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان قریب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت پہ فتنے منڈلا رہے ہیں، فتنے ٹوٹ پڑیں گے اور اس قدر زیادہ ہوں گے کہ وہ آپ کہہ لیں کہ جس طرح آسمانوں سے بارش برستی ہے ایسے برسیں گے.
تو ان کے درمیان ایک دروازہ حائل ہے، یعنی فتنوں کے درمیان اور میری امت کے درمیان ایک دروازہ حائل ہے۔ تو پھر وہ صحابہ نے پوچھا اس سے کہ وہ دروازہ، آپ سے سر نے پوچھا گیا کہ وہ دروازہ کھلے گا ام کسیرا، یا اس کو توڑا جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں وہ کھلے گا نہیں، اس کو توڑا جائے گا۔ تو اس سے مراد حضرت عمر کی شہادت تھی۔ فرمایا میری امت کے درمیان اور فتنوں کے درمیان اگر کوئی ہستی حائل ہے تو عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ، اور اس میں بھی شہادت کا ذکر ہے کہ وہ دروازہ کھلے گا نہیں، وہ توڑا جائے گا۔ توڑنے سے مراد آپ کی شہادت ہے۔ تو ابو لؤلؤ فیروز اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر فجر کی نماز کے وقت، آپ کی عادت مبارک تھی، آپ تشریف لاتے اور صفیں سیدھی کرواتے اور پھر نماز پڑھاتے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بدبخت داڑھی دار، کیونکہ اس نے شکایت کی اپنے مالک کی، مغیرہ بن شعبہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے شکایت سنی اور فرمایا کہ تمہارا اتنی بات بنتی نہیں جتنی تم اپنے مالک کی شکایت کر رہے ہو۔ بہرحال اس نے اسی وقت ٹھان لی کہ انہوں نے میرے ساتھ عدل نہیں کیا تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ ہاں جی، تو زندگی میں ایک مرتبہ اس سے بات ہوئی، یہ چکی بناتا تھا، تو حضرت عمر نے کہا بھی ایک چکی مجھے بھی بنا کے دینا، تو کہنے لگا میں ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ تو حضرت عمر نے کہا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا بھی کہ ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ایک صرف محض ایک خواب کی بنیاد پہ تو کسی کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ تو بہرحال اس بدبخت نے خنجر کو زہر آلود کیا اور اس کو چھپا کر صف میں کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ تقریباً 26 ذو الحجہ کی بات ہے، جب آپ پہ حملہ کیا گیا۔ پہلے اس نے کمر پہ حملہ کیا اور اس کے بعد آگے بڑھ کر پیٹ پہ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پے در پے وار کیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ان کو پتہ چلا تو پھر وہ حضرت عمر کو پکڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے پیچھے بھاگے۔ اس نے 17 کے قریب صحابہ کو اس بدبخت نے مزید شہید کیا، اس لعین نے۔ تو پھر اسی دوران صحابہ نے اس کے اوپر بوری ڈالی ایک، اور اس کو جب پتہ چلا کہ میں پکڑا گیا ہوں تو اپنے خنجر سے اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ تو بہرحال یہ 26 ہجری کا واقعہ ہے، اور تقریباً 4-5 ایام آپ بیماری کی حالت میں، طبیب آیا، اس نے دوائی پلائی تو وہ زخم کے رستے سے ساری باہر نکل آئی۔ تو فرمانے لگے کہ آپ نصیحت کر دیں، وصیت کر دیں، اور آپ کا جانور ہونا یہ ممکن نہیں۔ تو اسی زخم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 1 محرم الحرام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے اور شہید ہوئے۔ اور آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا و مولانا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ رتبہ بخشا ہے اور ان کو یہ عظمت بخشی ہے جو آپ کہہ لیں کہ دنیا میں صرف 2 ہستیوں کو یہ نصیب ہوئی ہے۔ تو ابھی زخمی تھے تو اپنے بیٹے کو بھیجا ماں جی کے پاس کہ ان سے جا کے کہیں کہ عمر نے بھیجا ہے کہ میں اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ جو ہے مجھے قبر کی جگہ مل جائے۔ تو ماں جی نے بھی کہا بھی رکھی تو میں نے جگہ اپنے لیے تھی، لیکن میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ تو پھر بھی اپنے بیٹے کو کہا کہ اب تو انہوں نے اجازت دیا کیونکہ میں زندہ ہوں، تو وہ یہ سمجھتی ہوں کہ میں امیر المومنین اور میں حیات اور نہ نہیں کر سکی، تو جب میں فوت ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، تو پھر ایک مرتبہ پھر جا کے ان سے پوچھنا کہ اگر وہ یعنی یہ نہ ہو کہ وہ میری زندہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہی ہوں۔ تو بہرحال پھر وہ باہر میت رکھ کے حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے پوچھا، تو ماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جگہ ان کے لیے وقف کر دی ہے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو یہ عظمت بخشی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنی۔ تو یہ 1 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کو دیکھیں کہ سال کا آغاز محرم سے، یہ کام بھی اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے، اور سال کے آغاز کی جو 1 تاریخ ہے اسی میں شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی ہے رضی اللہ عنہ، سلام اللہ علیہ علیہ السلام۔ تو شیخ یہ تھے اخلاق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے 2 مرتبہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی، یعنی اس کا مقصد یہ تھا نا کہ وہ پہلے ابھی میں زندہ ہوں تو میں امیر المومنین بھی ہوں،
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس پریشر میں آ کے انہوں نے اجازت دے دی ہو. اس طرح کی ان کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے کہا کہ بیٹا تم اپنے اونٹوں کو چارگاہ میں کیوں چھوڑا کہ تجھے میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی زیادہ. ہاں یہ ایک باب اگر اس کو آپ چھیڑیں گے عدل عمر کو چھیڑیں گے تو پھر تو میرا مطلب ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تو اپنے تو مانتے ہی ہیں, دنیا کے کفار نے یہود و نصارہ نے یہ بات کہنے پہ وہ مجبور ہوئے کہ اگر ایک عمر ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا. عدل عمر کے تک آج بھی تذکرے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور غیر مسلم عدل عمر کے تذکرے کر رہے ہیں, اس کے انصاف کے تذکرے کر رہے ہیں. کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ پورا ایک ایپیسوڈ اس پہ کریں, اس میں عدل عمر کے واقعات بیان کریں تو ایمان کو جلا بخشنے والے وہ واقعات ہیں. اس سے ہمارے نوجوانوں کو بہت سارا سبق ملے گا جو اپنے معاملات میں ترجیح دیتے ہیں دنیا کو اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر اس میں ڈھونڈیں تو نوجوانوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا بہت سبق ہے, اس میں بڑی نصیحت ہے اور اس میں بڑے بڑے خیر کے واقعات اور دلچسپ واقعات ہیں جو نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. شیخ, حضرت عمر کے فضائل اور ان کا سادہ اخلاق, ان کا کردار, ان کا اعلیٰ معیار, اس پر تو روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے. ہاں آپ نے یہ بات کی ہے اور میں اگر آپ کو بات کو میں حدیث کا دین کا طالب علم ادنا سا اور دین کے ساتھ تعلق رہتا ہے, قرآن کی بھی اسٹڈی اور حدیث کی بھی اسٹڈی رہتی ہے. یہ آپ نے ایک سوال کیا ہے اور ہمارے ہاں ایک اب کرنٹ ایک ایشو چل رہا ہے. مثال مرزا جیلمی ہے, محمد علی مرزا جیلمی, اس کے فالور بھی اور وہ بھی ایک تاثر یہ باور کرواتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر سے اعلیٰ ہیں اور حضرت عمر سے بھی اعلیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور پھر وہ اس اگر ان سے کہا جائے بھی اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کوئی روایت پیش کریں, کوئی دلیل پیش کریں, کیونکہ احادیث کا مجموعہ ہے نا, تو دلائل کے ساتھ ہی آپ کسی کو اعلیٰ کہہ سکتے ہیں, افضل کہہ سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جند جان ہیں اور جس دل کے کسی ایک کونے میں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان ویسے ہی چھین لیتے ہیں, ایمان نہیں رہتا. تو حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں, اور ان میں سے حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر, اگر آپ احادیث کو جمع کریں, احادیث تعداد کے اعتبار سے بھی اور احادیث معیار کے اعتبار سے بھی, دونوں لفظ پہ غور کیجیے, احادیث تعداد کے اعتبار سے اور احادیث معیار کے اعتبار سے, جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں جس درجے کی اور جس انداز کی اور جس معیار کی احادیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ہے, اس طرح کی روایات کسی اور کے فضائل میں ہے ہی نہیں. یقین جانیے, آپ اگر ان کو پڑھیں تو ایک مثال ہے, صحیح حدیث ہے, جامع ترمذی کی ہے, سلسلہ صحیحہ میں بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. بس اس ایک حدیث کو لے لیں, لو کان بعدی نبی لکان عمر, فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک بات کہی تو وہ وہاں پہ بھی بات اس طرح نہیں ہے, اور بات یہ نہیں کہی وہاں پہ تو یہ کہا اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, کیا آپ خوش نہیں ہوتے کہ جس طرح ہارون علیہ السلام کا مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک, اس طرح آپ کا مقام ہے میرے نزدیک. یہ ایک تمثیل دی ہے, لیکن یہاں پر آپ لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی آتے. یہاں پہ اسٹریٹ فارورڈ بات کی گئی, کلیئر بات کر دی. اس طرح کا انداز آپ سارے صحابہ میں دیکھیں, یہ عظمت کسی کے لیے بھی نہیں جو عظمت اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے. تو بہت سی اس کی روایات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, خواب میں آپ فرماتے ہیں, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ پیا, پیالہ میرے ہاتھ میں تھا, دودھ پیا, ثم ناولتہ عمرا, پھر میں نے وہ اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. تو آپ سے کہا گیا محبوب فما اولتہ, آپ اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا اس کی تعبیر علم ہے, یعنی نبوت کا علم اللہ نے آپ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے. تو یہ عظمت رفتہ ہمارے ہاں تو معروف ہے کہ مثال جس طرح روایت من گھٹ, یہ موضوع من گھٹ ضعیف روایت جو بڑی مشہور ہے, بھی آپ نے فرمایا کہ میں
علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ بڑی معروف روایت انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یہ بڑی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ قطعاً ثابت نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے اور یہ ضعیف روایت ہے، یعنی یہ خود ساختہ بنائی گئی ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا کہ وہ علم جو دودھ تھا وہ علم ہے اور وہ میں نے عمر کو دیا ہے رضی اللہ عنہ. تو آپ کے فضائل پر فرمایا ایک دن آپ تشریف فرما تھے تو چند بچیاں دب بجا رہی تھی آپ کے پاس، انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی، آپ سے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی. حضرت ابوبکر صدیق ہے تو وہ بجا رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ دوڑ لگا کے بھاگ گئی، دوڑ لگا دی بھاگ گئی ہوں. تو آپ سے وسلم بھی مسکرا دیے، آپ بھی مسکرا دی. ہمیں عمر جس راستے پہ تو چلتا ہے نا، شیطان اس راستے پہ نہیں چلتا، شیطان وہ راستہ ہی بدل جاتا ہے، شیطان وہ راستہ ہی چینج کر جاتا ہے. تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ امت کا ایک ٹولہ ایسا ہو جو اس ہستی پر بھی زبان درازی کرے اور ان کے ایمان پہ بھی شک کرے اور ان کے بارے میں بھی بات کرے. جیسا کہ حضرت عمر یہ بھی ہے کہ وہ عورتوں کو یعنی کہ کہتے تھے کہ آپ گھر ہی نماز پڑھ لیں، مسجد میں نہ جائیں، اس کے بارے میں بھی ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غیرت، ایمانی غیرت، حیا اس کے پیکر تھے. تو آپ کہا کرتے تھے یہ جو پردہ بھی نازل ہوا ہے نا، یہ حضرت عمر کے مشورے پہ نازل ہوا ہے، سبحان اللہ. ان کے کہنے پہ نازل ہوا ہے. میرا مطلب وہ کہا کرتے تھے یا اللہ کو یہ کوئی فرق نہیں ہو پاتا کہ ایک آزاد عورت ہے اور ایک غلام عورت ہے، دونوں ہی باہر نکل رہی ہیں تو فرق نہیں ہو رہا، تو پھر پردہ ہونا چاہیے جس سے پتہ چل جائے کہ یہ آزاد عورت ہے اور یہ غلام ہے. تو آپ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے پردہ کا جو عورتوں کے پردے کا حکم نازل کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت، ایمان، حیا کوئی اس کا ثانی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ. ویسے تو یعنی کہ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ عورت جا سکتی ہے مسجد میں، نماز پڑھ سکتی ہے. اس بارے میں بھی ناظرین کو اس میں مسئلے کی بات یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے مسلم شریف کی کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یعنی حدیث کے اندر ذکر ہے لا تمنعوا نساءکم من المساجد اذ استاذنکم الیہا، کہ اگر عورت تم سے اجازت مانگے مسجد میں جانے کی تو پھر تم ان کو روکو نہ، منع نہ کرو. ویسے کیا ہے، بہتر ہے وہ گھر میں نماز پڑھیں، بہتر ہے اپنی عبادت گھر میں کریں، لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہتی ہیں تو پھر آپ ان کو روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے. تو شیخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور خصوصی طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالخصوص اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا اہل بیت کے ساتھ بڑا زبردست تعلق تھا، بڑی محبت تھی، بڑی قربتیں تھیں. یہ بد نصیبی ہے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ایک ٹولہ تو ایسا ہے جو اسی بات کو باور کروانے پہ لگا رہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت تھی، آپس میں لڑتے تھے، وہ آپس میں جھگڑتے تھے، ان کے آپس میں نعوذ باللہ پتہ نہیں کس حد تک ان کی آپس میں جو ہے وہ صورتحال ایسی چلتی تھی. جبکہ آپ قرآن اور احادیث صحیحہ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو بالکل اس کے برعکس کو رزلٹ ملے گا، اس کے برعکس. اسی طرح کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نام بہت بڑا ہے، طریقے اسلام شان نام ہے، بلکہ کی حوالے سے میں کوٹ کہ حضرت عمر کا تعلق اہل بیت کے ساتھ، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اہل بیت کا تعلق حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دونوں کو دیکھیں تو دونوں طرف سے الحمدللہ خوشبو ہے، دونوں ہی ماحول متر ہے اور اس میں بڑی خیر اور بھلائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھیں تو یقین جانیے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر تھی اور آپ نے ان کو نکال دیا، تو گویا آپ کی لخت جگر ام المومنین، انہوں کی ماں ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ایک شرف یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ نسبت یہ جڑی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اچھا اس طرح چلتا چلا گیا، حضرت صاحب کی وفات ہو گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت سے درخواست کی
کہ میں چاہتا ہوں کہ مزید میری اہل بیت سے قربت اہل بیت سے میری رشتہ داری مزید بڑھ جائے، میں مزید اس میں قربت چاہتا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ وہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو کہا کہ آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ تو اس سے چاہتا میں کیا ہوں کہ صرف اس کا یہ ہے کہ میری اہل بیت سے قربت ہو، اور میں اہل بیت سے کی قربت کو پسند کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ جو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر ہیں، ان کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی ہیں۔ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا محسن، یہ ان کی سگی ہمشیرہ ہیں، اور ان کی ایک بہن کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ حضرت ام کلثوم کا نکاح پھر حضرت علی نے ولی بن کر، آپ حیران ہو کہ حضرت علی نے ولی بن کر اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ اس میں اہل سنت کی کتابیں بھی شاہد ہیں، اور جو اہل تشیع کی کتابیں ہیں، کوئی ایک کتاب نہیں ہے، ان کی بھی متعدد کتابوں کے اس بات کا بالکل کلیئر تذکرہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لخت جگر حضرت ام کلثوم، یہ میں اس لیے بڑی وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ام کلثوم تھی لیکن وہ حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں تھی، وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھیں، اور ان کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں پہ بھی ضمناً بات آ گئی تو میں بھی ضرور ذکر کیے دیتا ہوں، جس طرح کہ ہمارے یہ آپ کہہ لیں کہ فضا ایسی ہے کہ جس کو بالکل پراگندہ کیا ہوا ہے، اور اس میں یہ باتیں آتی ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیا تھا اور ان کو مارا تھا، پھر آپ کہہ لیں کہ ان کا دروازہ توڑ دیا تھا، اور پھر پیٹ میں مار کے ان کا حمل ضائع کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں صرف اس میں صرف یہ بات، صرف ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا ظلم ہوا ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہادر ہیں، جو غیرت مند علی ہیں، اور جو اللہ رسول کے پیارے اور شجاع علی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہوتا تو حضرت علی پھر اپنی لخت جگر، اور جو لخت جگر بھی وہ جو سیدہ فاطمہ سے ہیں، ان کا نکاح حضرت عمر سے کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کس سے کہانیاں، سب کس سے کہانیاں، اصل کا کیا ہے کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں آپ کہنے کہ یہ ان کی محبتیں۔ اور میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے کیسا جوڑ جوڑا ہے۔ یکم محرم کو شہادت ہے بہنوئی کی، اور 10 محرم کو شہادت ہے بردر ان لا کی، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان کے بردر ان لا ہیں۔ تو یعنی یکم محرم کو بہنوئی کی وفات شہادت ہو رہی ہے، اور 10 محرم کو بردر ان لا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کی آپس میں کوئی ایک بات نہیں ہے۔ جب حضرت عمر کے دور میں یقین جانا یہ بڑی پیاری بات ہے، اور یہاں پہ نصیحت بھی بڑی ہے، اور کوئی ہسٹری پڑھنے والا اور کوئی تاریخ سے واقفیت رکھنے والا اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ جب ایران فتح ہوا، لمبی بات ہے، تو وہاں سے غنیمت کا مال آیا، تو وہاں سے شہزادی شہر بانو اس کا نام تھا، اور وہ شہزادی تھی، خوبصورت ترین تھی اور شہزادی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب اس کو لایا گیا اور سامان بھی لایا گیا اور اس کا تعارف کروایا گیا کہ یہ شہزادی ہے وہاں کی، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس شہزادی کے لیے ہمارے پاس ایک شہزادہ موجود ہے، فرمایا اس کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا حضرت عمر نے، کس کا؟ شہر بانو کا۔ اور پھر یہ جتنی امامت کا سلسلہ آگے چلتا ہے یہ سارا اس شہر بانو سے ہے، اسی سے سلسلہ چل رہا ہے۔ تو نکاح کس نے کروایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ رحماء بینہم، کوئی بندہ بھی ہسٹری پڑھنے والا، اسلام کی تاریخ سے واقف ہونے والا، اب کوئی کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بندہ وہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اس قدر عقیدت اور معروف، پھر معروف ہے جب کبھی کوئی سامان تقسیم ہونا ہوتا تو سب سے پہلے خاندان رسول کے نام حضرت عمر لکھا کرتے تھے، اہل بیت کے نام لکھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا بھی آپ اپنے گھر کا نام، فرمایا نہیں، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اس کے بعد کسی دوسرے کا نام۔ تو یہ عام کوئی قیمتی چیز آتی تو حسن و حسین کو
تقسیم کرتے، امہات المومنین کو بھیجتے، آپ کی فیملیز کو دیتے. تو یہ اہل بیت کا. اور پھر ایک آخر میں یہ میں بات کرتا ہوں، جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اور اہل بیت کی بھی محبت حضرت عمر کے ساتھ بڑھی ہے. حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے، حضرت حسین نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے. تو یہ محبت نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ تو رحماء بینہم. پھر سگے بیٹے نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، محمد بن حنفیہ نے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جان یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے جو بہتر ہے، جو خیر ہے، جو افضل ہے، وہ کون ہے؟ تو کہنے لگے ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. فرمایا، میں نے کہا ثم قلت ایون، پھر کون ہے؟ فرمایا پھر عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد عمر کا نمبر رضی اللہ عنہ. اور پھر وہ جو اب شہادت ہوئی، سبحان اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پہ میت پڑی ہوئی تھی، شہادت ہو چکی تھی. تو ایک بندے نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بڑی خوبصورت اس نے باتیں کہیں. اس نے کہا ابھی اس وقت کوئی دوسرا ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ جس کے عمل کی مماثلت میں چاہتا ہوں کہ اس کے عمل اللہ مجھے نصیب فرما دے، کوئی دوسرا نہیں. مجھے یقین ہے کہ جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہے، کیونکہ میں نے سونے نبی پاک سے سنا ہے بہت مرتبہ، میں گیا، ابو بکر گیا اور عمر گیا، میں باہر نکلا، ابو بکر باہر نکلا اور عمر باہر نکلا، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوا اور عمر داخل ہوا رضی اللہ عنہم سلام اللہ علیہم. تو صحابی کہتے میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے. اور یہ گولڈن ورلڈ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک طرف ادھر سے بھی محبت ہے اور ادھر سے بھی محبت ہے، اور پیار ہی پیارا ان کا آپس میں، سبحان اللہ. اچھا شیخ، ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، باقی بیٹیاں نعوذ باللہ کسی کافر کی تھی. ہاں، یہ ایک سوچ اور ایک فکر دی جاتی ہے لوگوں کو. جو ہمارے ہاں ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ پہ جو لوگ تبرہ کرتے ہیں اور ان کے بارے اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں. بہت سے ان کے اعتراضات ہیں اور بہت سے ان کی طرف سے جو ہے شبہات لوگوں کے قلوب و ذہن میں ڈالے جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک لخت جگر تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ سیدہ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن اطہر سے تھی. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ واقعتاً ایک موقف ان کا یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو تین باقی بیٹیاں معروف ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تینوں نعوذ باللہ، حضرت خدیجہ کی جو پہلے شادی تھی وہ چونکہ مسلمان نہیں تھا، اس سے یہ تین بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہوا تو تینوں بیٹیاں پیچھے سے آئی تھیں. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی غلیظ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی بیٹیوں کو نعوذ باللہ کسی کافر کی بیٹی قرار دینا، تو اس سے بڑا کوئی ظلم ہو نہیں سکتا. تو بہرحال اہل سنت والجماعت اور پھر اہل تشیع کی جو کتابیں، ان کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 لخت جگر تھیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے آپ کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ 4 آپ کی بیٹیاں تھیں. اور اگر ہم اس کے دلائل دیں تو قرآن پاک کے اندر تذکرہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، تو اس میں بالکل کلیئر کر دیا ہے، شبہات ہی دور کر دیے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، اپنی بیویوں کو سے کہہ دیں، و بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. اور یہ بنات بنت کی جمع ہے، بنت کی جمع ہے، اور قوم کی بیٹیاں بھی نہیں کہی، کیونکہ آگے نساء المؤمنین آ رہا ہے. وہ نساء المؤمنین الگ ہے، اس سے قیامت تک کی مومنہ عورتیں موجود ہیں. تو بیٹیوں کے بارے میں کہا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اور بنات یہ جمع ہے. تو جمع ہے تو یہ 2 سے زائد پہ بولا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں،
جن کا تذکرہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اچھا، انکار کا سبب کیا ہے؟ انکار کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ چونکہ 3 بیٹیاں آپ کی بنو امیہ کے خاندان میں، سیدہ زینب آپ کے خالہ زاد بھائی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، ابو العاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کیا اپنی بڑی صاحبزادی کا، اور 2 بیٹیاں تو جس طرح معروف ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے آپ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، اور بلکہ جب دوسری بیٹی فوت ہوئی تو فرمایا عثمان اور بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تو انکار کا سبب یہ ہے کہ دوسری جو 3 بیٹیاں ہیں وہ بنو امیہ کے اندر ہیں، وہ تو یہ طبقہ ایسا ہے جو اس کو ہوا دیتا ہے دشمنی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، کس کا سبب یہ بھی ہے، جب آیت مبالہ نازل ہوئی، نجران کا وفد آیا عیسائیوں کا، اور پھر تعالوا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا، حسن حسین کو بلوایا، سیدہ فاطمہ کو بلوایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر بیٹیاں اور تھی تو ایک کیوں آئی؟ تو یہ نجران کا وفد جب آپ کے پاس آیا ہے تو اس سے پہلے آپ کی 3 بیٹیاں وفات پا چکی، 3 بیٹیاں دنیا سے جا چکی ہیں۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو صرف سیدہ فاطمہ ہی زندہ تھیں رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا، تو آپ نے پھر ان کو بلایا ہے، تو پھر ان کا تذکرہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال بالکل صحیح احادیث کے اندر اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی یہ تذکرہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لخت جگر۔ سبحان اللہ۔ کیا اہل بیت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ بھی کوئی اہل بیت ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے اور نواسے تھے؟ یہ بھی آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ واقعہ کربلا محرم میں جو ہوا اور اس کے سبب سے ایک المناک وہ حادثہ ہے اور المناک وہ واقعہ ہے۔ تو عموماً جو اگر لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف کنسیپٹ یہی ہے کہ صرف آپ کے 2 ہی نواسے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ زیادہ لوگوں کو یہی پتہ ہے، اور ان دونوں میں سے بھی زیادہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے۔ تو کوئی شک نہیں ہے، یہ دونوں ہی بہت ہی لاڈلے اور بہت ہی پیارے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور آپ نے ان سے عقیدتیں، محبتیں اور پیار بہت زیادہ کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے نواسے اور نواسیاں تھیں۔ مثال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی جو ہمشیرہ حضرت زینب ہیں وہ آپ کی نواسی ہیں، اور انہی کا بھائی محسن ہے وہ آپ کا نواسا ہے، انہی سے ام کلثوم ہے وہ بھی آپ کی نواسی ہے۔ پھر ایک نواسی آپ کی، اس کا نام امامہ ہے، امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ آپ کی نواسی ہیں۔ تو حضرت امامہ اگر جب آپ کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں نا، یا کسی کو بتاتے ہیں بھی کیا نماز میں بندہ بچے کو اٹھا سکتا ہے نماز کی حالت میں، تو پھر کہتے ہیں جی اٹھا سکتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک بچی آپ کے کندھوں پر تھی اور آپ نے اس کو پکڑ کر نماز پڑھی، اور جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو اس کو زمین پہ بٹھا دیتے، اور جب سجدوں سے اٹھتے تو پھر اس کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھ لیتے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر، اور یقین جانیں یہ بچی کون تھی؟ یہ بچی سیدہ امامہ بنت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ آپ کی پیاری نواسی تھی۔ تو حضرت عثمان سے بھی ایک بیٹا، اس کا نام عبداللہ ہے۔ تو یہ حضرت زینب سے ایک بیٹا، اس کا نام علی ہے، اور اس کا بھی تذکرہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو ایک بچہ آپ کے پیچھے تھا، وہ حضرت علی کا بیٹا ابو العاص کا بیٹا تھا، حضرت علی بن ابو العاص۔ تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا، اس کا نام علی تھا۔ تو بہرحال یہ نواسے اور آپ کی نواسیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، آپ کے خاندان میں سے ہیں، اور احادیث میں ان کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ شیخ، اللہ کے نبی کے لاڈلے نواسے حسن و حسین، حسنین کریمین، ان کے بارے میں سب سے پہلے تو ان کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو کیا جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفت و شنید کی تھی ان کے بارے میں؟ بہرحال ایک جو روایت ہے اس میں، کیونکہ اگر الگ الگ سے بھی ذکر کریں، حضرت حسن جب، کیونکہ بڑے بھائی حضرت حسن ہیں، جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا تھا ایک روایت کے مطابق۔ آپ سے ذکر ہوا میں یہ حرب نہیں ہے، یہ تو حسن ہے۔ اچھا، ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آپ نے ایک بیٹے کا نام حضرت حمزہ کے نام پہ رکھا، اور ایک بیٹے کا نام
حضرت جعفر کے نام پہ رکھا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. تو اللہ کا حکم فرشتوں کے ذریعے آپ کے پاس آتا. تو اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ان کا نام حسن اور حسین رکھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں ہی نام چینج کر کے ایک کا نام حسن رکھا اور ایک کا نام حسین رکھا. تو دونوں ہی جب ان کی ولادت ہوئی ہے تو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر لوگوں کو تو خوشی تھی، اہل بیت کے تمام افراد کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی تھی. آپ نے جسے ہم گڑتی کہتے ہیں، گڑتی خود دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اذان کان میں دی ہے، اور ان کا عقیقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے. بال منڈوا کر اس کے برابر چاندی صدقہ کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لال لڈائے ہیں، اور جو ابتدائی جتنے امور ہوتے ہیں وہ خود سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادا کیا ہے. تو ان دونوں شہزادوں کے ساتھ آپ کی بڑی محبت رہی ہے. الگ الگ ذکر کریں تو احادیث میں الگ الگ بھی دونوں کا تذکرہ موجود ہے. سیدنا حسن چونکہ بڑے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بڑے نواسے تھے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی عقیدت کے کیا کہنے اور ان سے محبت کے کیا کہنے. ان کی جو منفرد اگر وہ احادیث نکالی جائیں تو وہ منفرد احادیث ایسی ہیں کہ جس میں بڑے فضائل ہیں. ان ابنی ھذا سید، آپ نے کہا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے. ان ابنی ھذا سید، یہ سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بین فئتین مسلمین عظیمتین او کما قال علیہ السلام. فرمایا کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے، یہ جو بیٹا حسن سردار ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں نا سین کی، سید کی سین کو سلام ہے، وہ حضرت حسن ہے رضی اللہ عنہ. تو حضرت حسن کے بھائی میرا سردار ہے. دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کروائے گا. اور دو جماعتیں کون سی تھی؟ ایک حضرت علی کی جماعت جو حضرت حسن کے ساتھ، اور ایک حضرت معاویہ کی جماعت رضی اللہ تعالی عنہ. اور دونوں کے درمیان صلح کس نے کروائی؟ حضرت حسن نے. اور یہ ضمناً بات آئی ہے تو کہ یہ دیتا ہوں، بعض لوگ بڑے ہی سگے بنتے ہیں اور بڑے ہی آپ کہہ لیں آپے سے باہر ہوتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں ہمیں کسی دوسری بات کا پتہ نہیں ہے، ہمیں تو اس بات کا پتہ ہے کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور ان کو خلافت خود دی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس خوشخبری کی طرف، پشین گوئی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا. تو بہت سی احادیث ہیں اکٹھی بھی ہیں. حسن و حسین اکٹھے تھے تو آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ مجھے ان دونوں سے پیار ہے. فاحبہما، اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر. اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار کر. واحب من یحبہما واحب من یحبہما، اللہ جو ان دونوں سے پیار کرے تو ان سے پیار کر. تو یہ شرف. پھر فرمایا یہ جنت، یہ دونوں ہی میرے جنت کے پھول ہیں. اور پھر فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کا شہزادہ ہے، دونوں جنت کے شہزادے، نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے. پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت حسن سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ چڑھے ہوئے تھے، کندھے پر. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرمایا کہ سواری بڑی پیاری ہے، سواری بڑی پیاری ہے. تو آپ نے فرمایا ابوبکر سواری پیاری ہے تو سوار بھی تو پیارا ہے نا، سوار بھی تو پیارا ہے نا. تو کون کندھے پہ سوار تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ. اور ضمناً یہ بات آئی ہے کیونکہ اس سے تعلق رکھتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری مسلم حدیث ہے، حضرت علی بھی ساتھ تھے. عصر کی نماز پڑھائی، مسجد نبی سے باہر نکلے، دونوں ہی آ رہے تھے. تو گلی میں دیکھا حضرت حسن کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ. والحسن یلعب مع الصبیان، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو حضرت حسن کو اٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، سنت کے یعنی کہ سنت کندھے پہ بٹھا لیا. اور وہ سنت زندہ کی سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور لفظ جو آگے ہیں وہ تو کمال ہے، وہ تو کمال ہے. وہ جتنے رافضی ہیں یا ناسبی ہیں یا سبائی ہیں یا خارجی ہیں جن کی دلوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا بغض ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. یاد رکھیں اس بات کو کہ جو اہل بیت کی آڑ لے کر حضرت ابو بکر عمر عثمان پہ تان کرتا ہے، ان پہ بھی اللہ کا غضب ہے. اور جو ان صاحبین حضرت ابو بکر عمر عثمان کا نام لے کر اہل بیت پہ کوئی تان کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، تو ان پر بھی اللہ کا غضب ہے. یقین جانے یہ تو ایسے پیارے لوگ تھے، کندھے پہ بٹھایا نا. اور لفظ کمال ہے. حضرت علی آپ کی طرف مخاطب تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں شبیہم بن نبی ولا شبیہم بن ابی علی او کما قال. فرمایا علی، وہ پنجابی میں اس کا ترجمہ یہ صادر الفاظ میں بنتا ہے
کہ پتر تیرا ہے پر اس کی شکل سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی سبحان ہے، اللہ، یعنی بیٹا تمہارا ہے لیکن علی شکل تو اس سے نہیں ملتی، اس کی شکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ سبحان اور ویسے صحیح حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضرت حسن سے زیادہ سونے نبی پاک کے مشابہ کسی کو بھی نہیں دیکھا، سبحان اللہ، یعنی آپ کی پوری تصویر تھی کس میں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا بھی پیار دیکھیں، اور جب یہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نا علی یہ سونے نبی پاک کی مشابہت ہے اس کا چہرہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، والعلی یضحک، حضرت علی خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ تو نعوذ باللہ ان ہستیوں کے بارے میں کہنا بھی آپس میں لڑے تھے یا آپس میں ناراض تھے، تو ان کے فضائل صاحبین کے بہت سے ہیں، سب کو شمار کرنا ایک موقع پہ وقت کی طوالت بھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور بڑی حدیثیں ہیں، مجھے کم از کم یہ حدیث بڑی پیاری لگتی ہے اور میں اس کو آپ کہہ لیں کہ بڑا پڑھتا بھی ہوں جب کبھی موقع ملتا ہے، اور اس کو تو ضرور بیان کرتا ہوں۔ تو آپ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دعوت پہ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے ہمارے، تو آپ کی نظر پڑ گئی کہ گلی کے اندر حسین بچوں سے کے ساتھ کھیل رہے تھے رضی اللہ عنہ، بچوں کے ساتھ حضرت حسین کھیل رہے تھے۔ تو حضرت حسین پہ جب نظر پڑی فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ بڑے آہستہ آہستہ آ رہے تھے، حسین پہ نظر پڑی تو اپنی ٹور اپنی چال آپ نے تیز کر دی، تیز بڑھا دی، حضرت حسین کو دیکھ کر اپنی چال کو تیز کیا، تیز چلنا شروع ہو گئے۔ اچھا تیز شروع ہو کر نا ایک جگہ پہ آپ بیٹھ کر، تو جس طرح ہم آپ کہہ لیں کہ گھر میں آتے ہیں اور گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ باپ یا بھائی کیا کرتا ہے، وہ گیٹ سے ہی اپنے بازو پھیلا لیتا ہے، ایسے وہ ایک اشارہ ہوتا ہے، بچے کو بندہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو حدیث کے لفظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے، دونوں بازو پھیلا دیے، اور ہاتھوں سے آپ حسین کو اپنی طرف بلوا رہے تھے، اور آگے لفظ ہے وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہنسا رہے تھے، یعنی کچھ ایسا کر رہے تھے، کچھ ایسا کہہ رہے تھے کہ حسین ہنسے، حسین مسکرائے۔ تو کہتے ہیں جب آپ نے اشارہ کیا تو حضرت حسین کیونکہ چھوٹے تھے، کبھی دائیں لپکتے کبھی بائیں لپکتے، لپکتے لپکتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو پھر 3 الفاظ ہیں حدیث کے، تینوں الفاظ بیوٹیفل ہیں، تینوں الفاظ بڑے پیارے اور بڑے خوبصورت ہیں۔ اور اس سے قبل جو حدیث میں صحابی نے بھی کمالی ترجمانی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ایک ہاتھ حضرت حسین کی تھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا ہاتھ سر کے نیچے رکھا، جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہیں نا اچھی طرح ان کو پکڑ کے اور پھر بندہ بوسے دیتا ہے، ان کو پیار کرتا ہے، کہتے ہیں ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے اور ایک ہاتھ سر کے نیچے۔ پھر آپ نے حضرت حسین کو چومنا شروع کر دی، بوسے دینے شروع کر دی، اور بار بار آپ بوسے دے رہے تھے، اور 3 باتیں آپ نے پھر وہاں پہ کہی۔ وہ تینوں باتیں کیا ہیں؟ وہ تینوں تمغے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ گولڈ میڈل ہیں نبوت والی زبان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، سبحان، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، حسین تو میرا میں تیرا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو نبوت والی زبان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکلا ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ اور آپ نے آگے بہا احب اللہ من احب الحسین، سبحان اللہ، فرمایا اللہ اس بندے سے محبت کرے جو حسین سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا حسین سبتم من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ تو یہ 3 پیاری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کی ہیں۔ تو دونوں لاڈلے بھی، پیارے بھی، اور سونے نبی کے محبوب ترین نواسے تھے، اور آپ نے ان سے عقیدتیں، محبتیں اور پیار کی انتہا کر دی۔ شیخ کیا خوب آپ نے منظر کشی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے نواسوں کے ساتھ محبت، پیار اور عقیدت کی۔ شیخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو جنت کے شہزادے قرار دیا، تو نوجوانوں کو ان کی کیسے جنت میں صحبت اختیار ہوگی؟ وہ کون سے اعمال کریں، کن اعمال پہ وہ چلیں کہ ان کو حضرت حسن حسین کی صحبت اختیار ہو؟ یہ آپ نے ایک اچھی
آپ یہ کہہ لیں کہ توجہ دلائی ہے اس واقعے کے دوران، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو کہولت کی، ایک جوانی کی عمر ہوتی ہے اور ایک کہولت کی عمر ہوتی ہے اور ایک آگے بڑھاپا ہے۔ جو جوانی سے پہلے والی عمر ہے ان کی سرداری حضرت حسن اور حسین کی ہے، اور جو اس سے پلس افراد وفات پائیں گے وہ کہولت کی عمر اس کو کہا جاتا ہے، ان کی سرداری حضرت ابوبکر اور عمر کو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے، کیونکہ اگر آج کا نوجوان جو یہ چاہتا ہے کہ جنت بھی ہو اور جنت میں میرے سردار حسن و حسین ہوں اور میں ان کی معیت میں ہوں، ان کی قربت مجھے میسر آئے، تو پھر اس میں ان کا حق یہ بنتا ہے کہ جیسے حضرت حسن اور حضرت حسین نے زندگی بسر کی ہے ایسی زندگی بسر کی جائے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما علیہم السلام، ان دونوں نے جس طرح پیاری زندگی بسر کی ہے، اللہ رسول کی اطاعت والی، فرما برداری والی، شرم و حیا والی، اللہ کی قربت والی، ایسی زندگی کی ضرورت ہے۔ تو آج وقت کی ضرورت بھی ہے، صرف نام کے مسلمان نہیں ہمیں بننا چاہیے، قول و کردار کے ہمیں مسلمان بننا چاہیے۔ ہمیں حضرت حسن جیسی جوانی چاہیے، ہمیں حضرت حسین جیسی جوانی چاہیے، جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی اور ویسا انہوں نے کیا۔ اگزامپل کے طور پہ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ آپ نے تربیت کیسی کی حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی، پھر آگے انہوں نے زندگی بھی ویسے بسر کی۔ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا حضرت حسن نے ایک کھجور لی اور اس کو نگل لیا، کھا لیا اس کو، آپ کی نظر پڑ گئی، اب وہ کھجور صدقے کی تھی۔ یہ نوجوان بھائیوں کے لیے اس میں پیغام ہے، اہل بیت کے ساتھ عقیدت کا، محبت کا پیغام ہے، اور حضرت حسن و حسین کی نسبت سے یہ پیغام ہے۔ نوجوانوں کے لیے خاص ہے کہ اپنی جوانیوں کو اہل بیت کے طرز طریق پہ چلائیں، صحابہ کے طرز طریق پہ چلائیں، ان کو حسن و حسین کے نقش قدم پہ چلائیں رضی اللہ عنہما ورضوا عنہ۔ تو آپ نے دیکھا تو حضرت حسن کو بلوایا رضی اللہ عنہ، پہلے تو آپ نے گلے میں انگلی ڈالی، کہہ کروا دی، یعنی آج کا وہ نوجوان جو میرا مطلب ہے سود بھی کھا رہا ہے اور حرام بھی کھا رہا ہے، چوری کے پیسے بھی کھا رہا ہے، ڈاکے کے پیسے بھی کھا رہا ہے، ڈکیتی کے پیسے بھی کھا رہا ہے اور کسی سے زیادتی کر کے پیسے چھین رہا ہے، اس کا اور حضرت حسن کا کیا تعلق ہوگا بھائی؟ وہ کیسے جنت میں اکٹھا ہوگا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ تو ان کی نسبت میں یا ان کی محبت میں تقاضا یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ پھر آپ نے کہا حسن تمہیں پتہ نہیں کہ یہ صدقے کی کھجور ہے، اور صدقہ اللہ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام کیا ہوا ہے۔ تو یعنی یہ تربیت تھی، اور پھر آگے زندگی بھر پھر ایسا ہوا ہے، زندگی بھر ایسا۔ وہ صوم و صلات کے پابند تھے، صوم و صلات کی پابندی والی انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے خاص، کیونکہ سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ نوجوانوں کے جنت میں سردار ہوں گے، تو نوجوانوں کو بھی چاہیے اس سرداری کے منصب پر جو حضرت حسن حسین فائز ہوں گے، ان کی قربت کے لیے جنت میں ان کے ساتھ لیے اپنی جوانیوں کو پاکیزہ کریں۔ اصل تو عبادت جو سی ہے جوانی کی ہے نا، اصل تو بات تو آپ نے ٹھیک ہے، وہ جب شیر بھی بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی پھر جو ہے وہ شکار سے باز آ جاتا ہے۔ بالکل، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر طاقت نہیں ہوتی۔ اصل تو اللہ کی محبت یہ ہے کہ طاقت بھی شدید ترین ہے برائی کرنے کی، لیکن اس کے باوجود بندہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، تو بندہ برائی نہیں کرتا، تو یہ جوانی ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیثیں ہیں بہت زیادہ، قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کا سایہ ہوگا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ تو جس نے اپنی جوانی گزاری اللہ کی عبادت کے اندر، اس کی جوانی گزر رہی ہے سجدے کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، آنکھوں کو جھکاتے ہوئے، حلال کھاتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، والدین کی فرما برداری کرتے ہوئے، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی وہ ساری زندگی اسلام کے دائرہ میں رہ کے گزار رہا ہوتا ہے، تو ہمارا قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، اللہ اس نوجوان کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ ایک سوال محرم الحرام کے حوالے سے ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو یہ آوازیں بھی سوشل میڈیا یا مختلف پلیٹ فارم سے سنائی دیتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار تھے، یعنی کہ پہلے جب حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا گیا، تو اس معاملے کو کربلا کے سانحے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس بارے میں کچھ؟ بہرحال بہت کچھ ہوتا ہے، اور اس میں یہ جو آپ نے اشارہ کیا یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اور ابتدا سے ہی جو ایک آگ لگانے کی کوشش کی گئی اور لگائی بھی گئی، اور ایک نفرت پھیلائی گئی، اور ایک طبقہ
اس نفرت کا شکار ہوا کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ اس کو غصب کیا، حضرت عمر نے اور حضرت عثمان نے غصب کیا، اور اسی سبب سے پھر نعوذ باللہ ان اصحاب ثلاثہ پہ بالخصوص تبرہ کیا جاتا ہے اور ان کو طعن و تشنیع کا شکار بنایا جاتا ہے۔ اس میں سیدھی سی بات ہے اور بڑی آسان سی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی ان کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، بے شک، تو بڑی آسان سی بات ہے۔ حالانکہ آپ کو کہا گیا کہ آپ حضرت عمر کو کھڑا کر دیں، میں نہیں، یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، وہ دوسری حدیث ہے، لیکن اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ اللہ بھی نہیں مانتے اور مومن بھی نہیں مانتے، صرف ابو بکر کو ہی مانتے۔ ابو بکر نماز پڑھائے گا، اور پھر ابو بکر صدیق نے ہی نماز پڑھائی، یہ نہیں ہوا کہ کسی دوسرے کو آپ نے، تو یہ اپنی زندگی میں ہی آپ نے یہ پریکٹیکل کیا ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے آ کے کہا کہ محبوب مجھے کوئی مسئلہ بتا دیں، تو آپ مصروف تھے، میں دوبارہ آ جانا۔ اس نے کہا ایتا ان جیتو ولما جیت کا، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اگر دوبارہ آؤں تو آپ موجود نہ ہوں، کانہا ترید الموت، آپ دنیا سے چلے گئے ہوں، تو پھر میں کیا کروں، میں فاتی ابا بکر، پھر ابو بکر کے پاس آ جانا۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا۔ غدیر خم کے موقع پر آپ نے جو یہ بات کی تھی، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بات بھی اس سے کچھ لوگوں نے نکالا کہ آپ نے وصیت کر دی تھی حضرت علی کی کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ عنہ، آپ کو خلافت کی وصیت کی تھی، جبکہ خود حضرت علی نے زندگی بھر اس چیز کو بطور دلیل پیش نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ جھگڑا بھی کیا جاتا ہے اور پھر کہا بھی جاتا ہے، تو نہ یہ کہنے کی بات ہے نہ یہ جھگڑے کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع والے 6 ماہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی بیعت نہیں کی، اس کے بعد انہوں نے مسجد میں جا کے بیعت کی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جامع خطبہ دیا، پھر حضرت علی نے بھی جامع ترین گفتگو وہاں پہ کی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے تو کہا واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، لوگوں سن لو، اللہ کی قسم ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی قربت زیادہ عزیز ہے اپنے خاندان کی قربت سے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، شیر و شکر ہو کر حضرت علی ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے، پھر ہمیشہ حضرت عمر کے ساتھ رہے، پھر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان باقاعدہ طور پہ اکاؤنٹنگ ہوئی، رائے شماری ہوئی، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں زیادہ افراد کی رائے تھی، تو پھر وہ بالاتفاق مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ تو اس میں یہ ہے کہ شور ضرور ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور ویو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات غلط ہے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے خلیفہ بن جائیں تو ان کی عمر سب سے زیادہ ہے، ان کی عمر سب سے زیادہ ہے، تو پھر حضرت ابو بکر خلیفہ نہیں بنتے، عمر بھی نہیں بنتے، عثمان بھی نہیں بنتے، اور علی بھی، حضرت حسن بھی نہیں بنتے۔ اچھا، حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ جو نبوت کے بعد خلافت ہے وہ 30 سال ہے، 30 سال، اس مسئلے کو سمجھیں ذرا، شریعن واضح ہے، 30 سال تک خلافت ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ سلسلہ شروع ہو جائے گا دوسرا بادشاہت کا یا دوسرا سلسلہ۔ تو جو 30 سالہ خلافت ہے اس کے لفظ کیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء بھی جمع ہے، راشدین بھی جمع ہے۔ تو اگر حضرت علی پہلے خلیفہ بن جائیں تو تینوں خلیفے نہیں بنتے، حضرت ابو بکر بھی نہیں بنتے، عمر بھی نہیں بنتے، عثمان بھی نہیں بنتے۔ حضرت علی کی عمر اللہ نے جو دی ہے وہ عمر زیادہ تھی، تو آخر میں صرف 6 ماہ بچتے ہیں اس عمر میں جس میں حضرت حسن خلیفہ بنے۔ تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کیا بنے گا، جو آپ نے کہا بھی میرے بعد خلیفہ ہوں گے، وہ جمع کا تذکرہ کیا، وہ خلفائے راشدین ہوں گے، تو وہ 2 سے زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے پھر ترتیب ایسی لگائی ہے، دیکھیں جس کی عمر سب سے کم تھی اس کو پہلے خلافت دی ہے، جس کی اس سے زیادہ تھی اس کو بعد میں خلافت دی ہے، جس کی اس سے زیادہ تھی اس کو اس کے بعد خلافت دی ہے، اور ان تینوں سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ان کو چوتھے نمبر پہ خلافت ملی۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا جو ہے کہ، اور میں یہاں پہ ضمناً ایک بات کر دیتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے یزید کی خلافت کو صحیح نہیں سمجھا، نکل پڑے، نہیں ٹھہرے۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، حضرت حسین سے زیادہ بہادر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شیر خدا ہیں۔ اگر وہ ان خلافت کو صحیح نہ سمجھتے ہوتے تو ان کے خلاف نکل پڑتے، بالکل نہ نکلے ہیں نہ کوئی بات کی ہے، بلکہ ساتھ رہے ہیں، جڑے ہیں، ساتھ چلے ہیں، اور پھر انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کردار ادا کیا۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے، رحماء بینہم۔ تو آج کا ہمارے ناظرین کو جو بھی کسی بھی طبقے سے مسلمان بھائی دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شیخ، جیسا کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں ایک بہت ہی دردناک، عالمناک اسلامی تاریخ میں ایک سانحہ پیش آیا، واقعہ کربلا جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کا پس منظر اور اس کے بارے میں مدلل کچھ گفتگو فرما دیجیے۔ مختصر اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ واقعہ کربناک بھی ہے، المناک بھی ہے، دردناک بھی ہے کہ وہ خاندان رسول جس کے ساتھ محبت، پیار، شفقت، نرمی، حسن سلوک کا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں درس دیا تھا، اسی خاندان رسول کے چشم و چراغ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو المناک اور دردناک صورتحال اختیار کی گئی، تو اس نے ہر مسلمان کے دل کو رنجیدہ کر دیا۔ جب کبھی بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور دل مغموم ہو جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اس بات کو سن کے۔ واقعتاً یہ ایک بڑا واقعہ ہے اور ایک بڑی تکلیف دہ خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کی پیشین گوئی کی، اس کی خبر سنائی۔ دو اس کی مختلف روایات ہیں، ایک اس کی راویہ ماں جی ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ اور اس میں مثال ایک میں ہے کہ آپ کو خواب آیا اور خواب میں یہ چیز بتائی گئی، اور ایک میں ہے کہ آپ نے وہ ایک شیشی پکڑی ہوئی تھی، اس میں خون تھا، پوچھا گیا، فرمایا کہ یہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ تو یہ صحیح حدیث سے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ کر دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں اور ان کی شہادت کا تذکرہ زبان نبوت سے ہوا، اور بلکہ جب آپ نے یہ خبر سنائی تو اس وقت آپ غمگین تھے، آپ پریشان تھے۔ اچھا، اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ اس حدیث کی راویہ ماں جی ام سلمہ ہے رضی اللہ عنہ، اور اتفاق یہ ہے کہ 61 ہجری کو جب یہ واقعہ پیش آیا ہے 10 محرم کو، آپ کی ساری بیویاں دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں، وفات پا چکی تھی، صرف ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی۔ تو بہرحال حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، صحیح حدیث کے اندر ذکر ہے، جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو یزید کو اپنا جانشین بنایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خلافت کو درست نہیں سمجھا، بیعت لینے کی کوشش کی گئی تو فرمایا کہ میں ایسے چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، میں اعلانیہ طور پہ بیعت کروں گا جب بھی بیعت ہوگی۔ بہرحال ایک وقفہ ملا، تو اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ میں جب پہنچے تو وہاں پہ بھی عزیز تعلق دار احباب تھے، اور اسی دوران کوفہ، کیونکہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کوفے میں یہ کیپٹل سٹی رہا ہے اسلامی حکومت کا حضرت علی کے دور کے اندر، تو کوفے کے اندر حضرت علی اور اہل بیت کی محبت والے افراد موجود تھے۔ اسی طرح جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شام کے گورنر رہے، اور شام کے جو لوگ ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ تو یہ اہل کوفہ کو جو پتہ چلا تو انہوں نے پھر خط و کتابت شروع کر دی حضرت حسین کے ساتھ کہ آپ ہمارے یہاں پہ تشریف لائیں، تو ہم جو ہے وہ تیار ہیں اور آپ کی حمایت کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے باپ کے بھی شیعہ تھے اور آپ کے بھی شیعہ ہیں، یعنی آپ کے گروہ میں سے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس قدر ان کے خطوط جو آئے اور اس کو دیکھا تو آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا،
اب یہاں پر صحیح روایات کے اندر ذکر ہے کہ آپ کو آپ کے خاندان کے افراد نے روکا کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں، لیکن بہرحال تقدیر غالب آنی تھی جو اللہ کے ہاں لکھی ہوئی تھی، اور اللہ کا حکم غالب آ کے رہتا ہے۔ آپ نے مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ان کو پہلے بھیجا کوفے کے اندر حالات کی خبر گیری کے لیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وہ وہاں پر گورنر تھے کوفہ کے اندر، تو مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ جب وہاں پہ پہنچے، انہوں نے ابتداً دیکھا تو لوگوں نے بڑی گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا۔ بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ 12,000، بعض نے 16,000 لکھا ہے، ان لوگوں نے بیعت بھی کر لی، اور ان لوگوں نے یعنی یہ ہے کہ یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اسی دوران اطلاع پہنچ گئی یزید کو کہ یہاں پر نعمان بن بشیر جو ہیں وہ ان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، کسی مخبر نے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ نامی کوئی مخبر تھا، اس نے یزید کو پیغام بھیجا۔ تو حضرت یزید نے پھر کیا کیا، اس نے فوری طور پر عبید اللہ ابن زیاد کو پہلے تو خط بھیجا حضرت نعمان بن بشیر کو کہ آپ سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، یہ حالات آپ کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں اور آپ کیوں نہیں اس سے کر رہے۔ لیکن وہ چونکہ آپ کہہ لیں کہ اللہ کا ڈر اور تقویٰ تھا دل میں، اور کوئی بھی وہ ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جو غیر شرعی ہوتا۔ تو اب کیا ہے کہ انہوں نے پھر اس نے یزید نے پھر عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد کے نام سے جو بندہ معروف ہے، اس بدبخت کو گورنر بنایا کوفے کا۔ اب یہ سخت آدمی تھا اور شدید تھا، اس نے آتے ہی آرڈر جاری کر دیا، اور اس کے آرڈر کی دیر تھی کہ وہی جو افراد مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، اگلے ہی لمحے جب اناؤنسمنٹ ہوئی اور سخت اعلان ہوا اور قتل، اور میرا مطلب ہے کہ سخت وارنٹ جاری ہوئے، ایسا ہوا تو ان سب کے سب لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی تلاش کرنا شروع کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل خط بھیج چکے تھے حضرت حسین کو کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں پہ حالات صحیح ہیں۔ لیکن اسی دوران پیچھے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا وہاں پر۔ اب چونکہ حضرت حسین چل پڑے تھے وہاں سے، وہ آلے رستے میں ایک بندہ بھی ان کو ملا، انہوں نے حضرت حسین کو آگاہ کیا رضی اللہ عنہ کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور اس وقت حالات کوفے کے یہ ہیں، ابن زیاد وہاں پہ گورنر ہے۔ تو روایات کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت حسین نے چاہا کہ ہم واپس پلٹ جائیں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار تھے وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں پلٹیں گے۔ بہرحال وہ آگے پلٹے، تقدیر غالب آنا تھی، ابن زیاد نے اپنا قاصد بھیجا، گفت و شنید جاری ہوئی، اور بات جو 3 باتیں بہت معروف ترین 3 باتیں ہیں کہ یا مجھے واپس جانے دیا جائے یہاں پہ میں آیا ہوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیں، یا یہ کہ کسی اسلامی سرحد پہ مجھے جانے دیں، وہاں پر میں جا کے جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد کیونکہ جو ابن سعد تھے، عمر بن سعد، وہ بھی چاہتے تھے کہ معاملہ حل ہو جائے، ان کی کوشش یہ تھی، لیکن ابن زیاد وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اس کو طول ایسا پکڑ دیا کہ اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ یزید کی بیعت میرے ہاتھ پہ کرے۔ اب وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی بیعت کرتے اور کرتے بھی اس کے ہاتھ پہ، ہاں وہ جو انہوں نے کہا بھی مجھے اس کے پاس جانے دیں، جس طرح کہ معروف یہ ایک بات ہے کہ 3 باتیں انہوں نے پیش کی کہ تینوں میں سے ایک بات کو قبول کیا جائے، لیکن پھر وہ بدبختی اور بدنصیبی ان کے حصے میں آئی، اور اس ظالم اور سفاک ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے تو آرڈر یہ تھا کہ مجبور کیا جائے، میرے ہاتھ پہ بیعت کریں یزید کی، اور اگر نہیں کرتے تو ان کو شہید کر دیا جائے۔ تو بس محرم کے 61 ہجری اور محرم کے ایام میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو 72 کے قریب افراد آپ کے خاندان کے آپ کے ساتھ تھے، اور کہاں پہ یہ 72 افراد ہیں اور کہاں پہ ایک بھاری جماعت ہے جو اسلحے اس وقت کے اسلحے کے ساتھ لیس ہے۔ تو بہرحال 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بدبختوں نے شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ کی لعنت نازل ہو ان تمام بدبختوں پر جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل تو یہاں پر
بدبختی ہے اہلیان کوفہ کی، جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا اور پھر بعد میں غداری کی۔ یہی وہ بدبخت تھے جنہوں نے حضرت علی سے بھی غداری کی۔ پہلے حضرت علی کو کوفے میں لے کے گئے اور پھر حضرت علی کو کوفے میں شہید کیا رضی اللہ عنہ۔ پھر یہی وہ بدبخت ٹولہ ہے جس نے حضرت حسن کو بھی زہر کے ذریعے شہید کیا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان بدبختوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی بات کہی ہے، اور وہ پیاری بات ہے، ہماری بھی وہی بات ہے اور برملا بات ہے، ڈنکے کی چوٹ وہ بات ہے۔ جس نے بھی حضرت حسین کو شہید کیا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جس نے حضرت حسین کو شہید کرنے میں کسی قسم کا تعاون کیا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جس نے بھی حضرت حسین کی شہادت پہ خوشی منائی ہے کہ اچھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ان تمام بندوں پہ اللہ کا غضب، اور یہ ابن زیاد بدبخت اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت کا یہ مستحق ٹھہرا کہ جب حضرت حسین کو شہید کر کے ان کی گردن اتار کر ایک تھال میں رکھ کے اس بدبخت کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے ایک چھڑی لے کر حضرت حسین کے ہونٹوں پر اس بدبخت نے، وہ بخاری کی روایت ہے کہ اس نے وہ چھڑی ماری۔ قریب صحابی کھڑے تھے تو اس نے کہا کہ یہ تو وہ ہونٹ ہیں کہ جن کو سونے نبی پاک بوسے دیا کرتے تھے، اور تم ان ہونٹوں پر تم چھڑی مار رہے ہو۔ بہرحال وہ صحابی تھے اور انہوں نے وہ کلمہ حق وہاں پہ بلند کیا، لیکن اس بدبخت نے یہ انسلٹ اور گستاخی کی، اور پھر روایات کے مطابق اللہ نے اس کو دنیا میں ہی ذلیل کر دیا اس بدبخت کو۔ تو وہ تمام ٹولہ جو اس میں شریک کار ہے، اس قتل میں، اس شہادت میں شریک کار ہے، وہ جو کوئی بھی ہے اور جہاں پہ بھی ہے، جو اس میں تعاون کرنے والا ہے اور جو اس میں خوش ہونے والا ہے، سب پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہے۔ تو 10 محرم کو یہ ایک کربناک اور دردناک واقعہ پیش آیا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جہاں پر وہ لیٹے ہیں۔ اللہ ان گنت اپنی رحمتوں کا ہمیشہ ان پہ نزول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، آج کی خصوصی گفتگو واقعہ کربلا کے بارے میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کی گئی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پچھلی پوڈ کاسٹ جو ہم نے محرم الحرام کی حرمت کے بارے میں شیخ سے اس پہ بھی رہنمائی لی تھی، اس کا لنک آپ کو اوپر یہ کارڈ پہ ضرور ملے گا۔ آپ وہاں سے جا کے محرم الحرام میں جو کیے جانے والے اعمال اور کچھ ان میں خرافات ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ گفتگو کی گئی تھی، اس بارے میں بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔